السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی تھیں۔ والد کے ساتھ ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت زینب بنت مازون بھی بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئیں جو اپنی سمجھ اور علم کے لیے مشہور تھا۔ عربی زبان میں حفصہ کا مطلب ہوتا ہے ینگ لائنس، اور اپنے نام کی بنسبت وہ بہت سمجھدار اور ہمت والی خاتون تھیں۔ اپنے والد کی طرح ان میں چیزوں کو جاننے کا شوق تھا اور وہ سوالات کرنے سے نہیں ڈرتی تھیں۔ حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، جن کا لقب فاروق تھا، جس کا مطلب ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت حفصہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، جو قرآن کے عالم اور تہجد گزار تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ نے ایک پاکیزہ گھر میں پرورش پائی تھی۔ حضرت حفصہ خود بھی بہت پاکیزہ اور عبادت گزار صحابیہ تھیں۔ وہ اکثر نفل روزے رکھا کرتی اور رات کا زیادہ تر وقت تہجد میں گزارا کرتی، اور ان نوافل کا اہتمام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج سے کہیں زیادہ کیا کرتی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ سے ہوا، جو بنو سہم سے تھے۔ وہ دعوت حق کے ابتدا ہی میں شرف اسلام سے بہرور ہو گئے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ حضرت خنیس حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے، جو کہ ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ پہلے مکہ واپس آ گئے اور پھر حضرت حفصہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت خنیس راہ حق کے ایک جانباز سپاہی تھے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو وہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں اٹھا کر مدینہ لے جایا گیا، لیکن علاج کے باوجود وہ صحیح نہ ہو سکے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ جب ان کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دوسرے نکاح کی فکر ہوئی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حفصہ کا ذکر کیا۔ حضرت عمر کو اس کا علم نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حفصہ سے نکاح کر لینے کے لیے کہا۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر کو ناگوار گزرا۔ پھر وہ حضرت عثمان کے پاس گئے۔ اسی زمانے میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں اپنی لخت جگر سے نکاح کر لینے کو کہا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے کیوں نہ ہو جائے جو ابو بکر اور عثمان دونوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کی شادی اس سے جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی، اور وہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے باکی سے جواب دے دیتی تھیں۔ ایک دن ان کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا، بے شک میں ایسا کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے فرمایا، بیٹی خبردار، تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم اس خاتون یعنی حضرت عائشہ کی ریس نہ کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔ حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے مسائل پوچھنے میں بہت بے باک تھیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب بدر اور حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت حفصہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تو فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک وارد جہنم ہوگا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر یہ بھی تو ہے کہ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانوؤں کا بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ مزاج کی فطری تیزی کے باوجود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خدا ترس خاتون تھیں اور اپنا بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارتی تھیں۔ حافظ ابن عبد البر نے اپنی حدیث کی کتاب میں ان کی شان میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین نے حضرت حفصہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے کہ وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ حضرت حفصہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا اور قرآن بھی حفظ کر لیا تھا۔ وہ اپنے علم اور اسلامی سمجھ کی وجہ سے کافی مشہور تھیں اور ان سے تقریباً 60 احادیث مروی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت شفا بنت عبداللہ ادویہ نے ان کو لکھنا سکھایا۔ امام احمد نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شفا نے ان کو چونٹی کاٹنے کا منتر بھی سکھایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ جن کھالوں یا تختیوں پر قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جاتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس رکھواتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے صحابی حضرت جنہیں قرآن حفظ تھا جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت زید بن ثابت کو قرآن کمپائلیشن کا حکم دیا، جس میں حضرت حفصہ کی مدد لی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ختم ہونے تک قرآن کی کمپائلیشن مکمل ہوا اور وہ حضرت حفصہ کے پاس حفاظت سے رکھوایا گیا، جو ان کے انتقال تک ان کے پاس رہا۔ یہ حضرت حفصہ کے لیے بہت عزت اور شرف کی بات تھی۔ حضرت حفصہ نے سن 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے۔ پھر ام المومنین کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ اپنے وفات سے پہلے حضرت عبداللہ بن عبداللہ کو وصیت کی کہ ان کی غابہ کی جائیداد کو صدقہ کر کے وقف کر دیں۔ حضرت حفصہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ علم و فضل کے لحاظ سے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھیں۔ وہ امہات المومنین میں سے ہیں۔ ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے 4 متفق علیہ ہیں، 6 مسلم صحیح میں اور باقی دیگر کتب احادیث میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت حفصہ جیسا بنائے، آمین۔